ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور بہت بہت سلام، درود و سلام بھیجو، بہت بہت درود و سلام بھیجو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر دنیا کے کونے کونے کے اوپر روئے زمین کا کون سا چپا ہے جہاں کوئی آپ پر درود و سلام نہ پڑھ لو جو ان سے۔ تو درود پاک بہت بڑی نعمت اور برکت ہے۔ میں اکثر آپ لوگوں کو ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں کہ جو درود پڑھے ایک مرتبہ درود پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور جو 10 مرتبہ پڑھے تو اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 مرتبہ پڑھے جی تو اللہ تعالیٰ اس پر، جو ایک بار درود شریف پڑھے اس پر اللہ 10 رحمتیں، اور جو 10 مرتبہ پڑھے اس پر اللہ 100 مرتبہ رحمتیں مار لا۔ اچھا، اور جو 1000 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر دوزخ حرام کر دیتا ہے، دوزخ کو حرام فرما دیتا ہے اس کے جسم پر، اور وقت نزاع اس کو کلمہ طیبہ کے اوپر ثابت قدم رکھے گا، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، عالم برزخ میں۔ آخرت میں جو قبر کے سوال و جواب ہیں ان پر ثابت قدم رکھے گا، اور دنیا میں مرتے وقت اس کو کلمے کے اوپر ثابت قدم رکھے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ثابت قدم رکھے گا جن سے۔ اچھا، یہ بھی ایک حدیث ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان سے روایت ہے کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجلس جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا گیا، جیسے ابھی ہم سب نے درود شریف پڑھا نا، اس مجلس میں سب نے درود شریف پڑھا جو ان سے۔ اچھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا گیا، پڑھا گیا، اس مجلس سے ایک خوشبودار ہوا اٹھتی ہے، ایک خوشبودار ہوا اٹھے گی جو آسمان تک پہنچے گی، اور ملائکہ کہیں گے کہ دنیا میں کوئی ایسی مجلس ہوئی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا گیا ہے، یہ خوشبو اس کی ہے، یہ خوشبو اس کی ہے۔ یعنی جس مجلس میں درود شریف پڑھا جائے اس کی خوشبو آسمانوں تک پہنچتی ہے، اس کی خوشبو آسمانوں تک پہنچتی ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ نے پچھلی حدیث بھی سنی، بات تو تب ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اب آپ وہ حدیث ہر کسی کو بتائیں تاکہ ان کے دلوں میں بھی درود پاک پڑھنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہو جو ان سے۔ اسی طرح یہ جو میں نے آپ کو حدیث بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجلس جس میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا گیا، درود شریف بھیجا گیا،
اس مجلس سے ایک خوشبودار ہوا اٹھے گی جو آسمان تک پہنچے گی، اور ملائکہ کہیں گے کہ دنیا میں کوئی ایسی مجلس ہوئی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا گیا ہے، یہ خوشبو اس کی ہے۔ یعنی ہماری مجلس میں ابھی سب نے درود شریف پڑھا اور ہمارا ذکر ملائکہ کے اندر ہو گیا، ملائکہ نے ہمیں یاد کیا، بلکہ ہمارے درود پاک پڑھنے سے جو خوشبو آسمانوں پر پہنچی، ملائکہ نے اس کو محسوس کیا، اور نہ صرف محسوس کیا بلکہ اس کا ذکر بھی کیا ملائکہ نے جو ان سے۔ اچھا، اب یہ بھی حدیثیں تو بڑی بے شمار، ایک درود پاک کے اوپر اگر میں احادیث آپ کو سنانا شروع کروں تو ایسی احادیث مبارکہ تو کہ اچھا، اب جو حدیث آپ نے سنی، بات تو تب ہے نا کہ محبوب کا ذکر ہر جگہ پر ہوتا رہے، ہر جگہ پر محبوب کا ذکر ہو۔ بھی آپ نے حدیث سنی، اس حدیث کو آگے پہنچا دیں تاکہ ان لوگوں کے اندر بھی درود پاک پڑھنے کا جذبہ اور شوق اور محبت پیدا ہو۔ اگر آپ کی بخشش ہو رہی ہے تو ان کی بھی بخشش ہو جائے، اگر وقت نزاع آپ کو کلمہ پڑھنا نصیب ہو رہا ہے تو ان کو بھی نصیب ہو جائے، قبر اور حشر میں سوال و جواب اگر آپ کو حاصل ہو رہے ہیں تو ان کو بھی حاصل ہو جائیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی، اپنے بچوں کو، اہل و عیال کو بھی جو حدیث آپ کو پتہ ہے جہاں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیں، آگے دوستوں تک پہنچا دیں، رشتہ داروں تک پہنچا دیں، اگر ہو سکے تو محلے میں پہنچا دیں، جہاں تک ہو سکے اس بات کو آپ آگے ضرور پہنچائیے۔ اچھا، اب ایک حدیث سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ دلائل الخیرات شریف کے اندر، نسائی شریف کے اندر دلائل الخیرات میں بھی ہے کہ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت صلاة المصلین علیک ممن غاب عنک ومن یأتی بعدک ما حالہما عندک۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، جو درود شریف پڑھنے والے آپ سے غائب ہیں، دور ہیں، آپ سے غائب ہیں، یا بعد والے زمانے میں آئیں گے، جیسے آپ لوگ، ہم لوگ ہیں، یا بعد والے زمانے میں آئیں گے، تو ما حالہما عندک، ان کا آپ کے نزدیک کیا حال ہے؟ جو بعد میں لوگ آئیں گے یا جو دور درود شریف پڑھتے ہیں یا جو آپ کے بعد آئیں گے بعد والے زمانے میں، 100 سال بعد، 1000 سال بعد، 1500 سال بعد، ان کا آپ کے نزدیک ما حالہما عندک، آپ کے نزدیک ان کا کیا حال ہے؟ فقال، پس آپ نے فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی، میں اہل محبت کا درود خود سنتا ہوں۔ آہا، یہ کتنی بڑی بات ہے، ہاں، ماں سوائے 2-3 کے کسی نے سبحان اللہ نہیں کہا۔ اسمع صلاۃ اہل محبتی، کہ میں اہل محبت کے درود کو خود سنتا ہوں، وَأَعْرِفُهُمْ، اور میں صرف ان کا درود سنتا ہی نہیں ہوں بلکہ ان کو پہچانتا بھی ہوں، میں ان کو پہچانتا ہوں، یہ اصغر صاحب بیٹھے ہیں، یہ محمد علی بیٹھا ہے، یہ محمد صاحب بیٹھے ہیں، یہ سارے بھائی، میں ان کا درود سنتا نہیں، میں ان کو پہچانتا بھی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، یہ نسائی شریف کے اندر بھی امام نسائی نے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جو ان سے اس حدیث کو ارشاد فرمایا۔ اچھا، ویسے اکثر میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں ہو تو، اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، جمعے والے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے میں نے یہ حدیث کیونکہ بزرگوں سے بابا جی سرکار بیان کیا کرتے تھے، میں نے یہ درجنوں دفعہ آپ کے پیر طریقت رہبر شریعت عالم علم فاضل لوزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیان کیا کرتے تھے
یہ حدیث، تو میں نے اس کو درجنوں سینکڑوں دفعہ اس حدیث کو بیان کیا. میں نے اس حدیث کو جہاں تک ہو سکتا تھا کریا چپے چپے تک میں نے اس حدیث کو پہنچانے کی کوشش کی. اور پھر اس حدیث کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو اس حقیر کو انعامات ملے، وہ تینوں واقعات میرے ویڈیوز کے اندر موجود ہیں، وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ حضور نے فرمایا اس حدیث میں لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوت حیث کان، کوئی بندہ کہیں درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں. اسی حدیث کے اندر حضور نے فرمایا کہ بھئی جمعے والے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو، اور آگے فرمایا کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے یہ چیز فرمائی جون سی ہے. اچھا، ابھی میں نے پیچھے بھی ایک حدیث بیان کی حضرت امام نسائی کی جون سی ہے. تو میں ایک چیز جو آپ کی خدمت میں، یہ حدیثیں تو میں نے بیان کی کہ جو بندہ ایک دفعہ درود پڑھے اس پر اللہ کی 10 رحمتیں، جو 10 دفعہ پڑھے 100 رحمتیں، اور جو 1000 دفعہ پڑھے اس کے جسم پر اللہ دوزخ کو حرام کر دیتا ہے، اس کے جسم کے اوپر. اچھا، اب امام نسائی جو ہیں تو ان کی ایک کتاب ہے خصائص علی، وہ بڑی مشہور ہوئی حضرت امام نسائی کی جو سی ہے. تو اور آپ کو نسائی اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ خراسان کا ایک شہر تھا نسا، آپ کی پیدائش وہاں پر ہوئی تھی، اس لیے آپ کو نسائی کہا. بعض لوگوں کو لاہوری کہا جاتا ہے، ایسے ہے نا، بعض لوگوں کو بریلوی کہا جاتا ہے، امام احمد رضا خان صاحب بریلوی، اسی طرح بعض لوگ جون سی ہے. تو اچھا، امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کا علم حدیث میں شمار ہوتا ہے، امام نسائی اپنے زمانے میں ان سب سے مقدم تھے. امام نسائی جو ہے، میں بات آپ سے کر رہا تھا، بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو حدیث آپ سنتے ہیں اس حدیث کو آگے پہنچائیں، اس حدیث کو آگے پہنچا دو. اگر وہ حدیث آپ کو پتہ ہے تو آپ ان کو بتا دو، آپ اس حدیث کو آگے پہنچائیں جو ان سے. تو امام ذہبی لکھتے ہیں کہ امام نسائی جو ہیں یہ بڑے ہی پروقار بزرگ تھے. بعض بزرگ یا پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر ایک بڑا وقار، روب، دبدبہ، حسن اور جمال ہوتا ہے. بعض، میں اپنے پیر و مرشد کی، میں اس لیے نہیں کہ وہ میرے پیر و مرشد ہیں، مگر واقعی ان کے اوپر بڑا ہی حسن و جمال تھا کہ ایسے ایسے لوگ ان کے حسن کی باتیں کرتے تھے. وہ یہاں باتیں کرنے والی نہیں ہیں کہ وہ ان کے حسن کی باتیں میں نے خود سنی ہے اپنے کانوں سے. تو ان کے حسن کی جو ان سی باتیں ہیں. تو امام نسائی، علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ امام نسائی بڑے پروقار بزرگ تھے. اچھا، آپ کے چہرے میں ملاحت تھی، آپ کے چہرے میں ملاحت تھی، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے آپ کے چہرے میں خون کی جھلک تھی، خون کی یعنی سرخی مائل، اور بالوں کی سفیدی میں حسن کی آمیزش تھی. اچھا، بوڑھے ہو گئے تھے. آپ لکھتے ہیں بڑھاپے کے باوجود آپ کا چہرہ مبارک دمکتا تھا. بڑھاپے کے باوجود آپ کا چہرہ مبارک دمکتا تھا، چمکتا تھا. اچھا، اور حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ آپ کے حسن و جمال میں آپ نے کہا کہ آپ کا چہرہ حسین تھا. امام نسائی کا، یہ حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے. آپ کا چہرہ حسین تھا اور آپ کا رنگ چمکتا تھا. چہرہ حسین تھا اور رنگ چمکتا تھا. اور جو پچھلے میں نے بتایا وہ یہ کہ بڑھاپے کے باوجود آپ کا چہرہ مبارک دمکتا تھا،
چمکتا تھا، حسن کی آمیزش تھی، خون جھلکتا تھا، بالوں کی سفیدی میں ایک حسن تھا، علامہ ذہبی نے فرمایا جو ان سے۔ اچھا، اب بڑھاپے کے باوجود آپ کے اندر خون کی گردش تھی، خون کی گردش، اور چہرے کی نورانیت سے، چہرہ مبارک کی بعض لوگوں کو اب چہرہ چونکہ بڑا خوبصورت تھا اور چہرے میں ایک گلابی رنگت بہت زیادہ تھی، خون کی طرح چہرہ چمکتا تھا، تو بڑھاپے کے باوجود اب آپ کے اندر خون آپ کے چہرے مبارک کی نورانیت سے اور خون کی گردش، بعض لوگ ہوتے ہیں نا کچھ تھوڑا سا شک و شبہ کرنے والے جون سے ہیں، لوگ کس کو چھوڑتے ہیں؟ لوگوں نے حضور داتا صاحب کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ کے ولیوں کو نہ چھوڑا، نبی قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، نبیوں کو نہ چھوڑا، نبیوں کے اوپر الزامات اور اللہ کے ولیوں کے اوپر الزامات، جون سے لوگ نہیں کسی کو چھوڑتے۔ تو بعض لوگوں نے جو ہے نا، اچھا انہوں نے یہ آپس میں باتیں کرنی شروع کر دیں اور گفتگو کرنے شروع کر دیں کہ شاید آپ نبیذ زیادہ دن پانی میں بھگوئی ہوئی یا زیادہ جوش میں دی ہوئی کھجوروں کا شربت، انگوروں کا، آپ وہ پیتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے ہے۔ اب ایک چیز جو بھی حرام ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ وہ پیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے چہروں میں، ان کے امام نسائی کے چہرے میں سرخی ہے اور چمک ہے اور دمکتا ہے چہرہ جو ان سے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر محمد بن موسیٰ بن یعقوب ہاشمی وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم امام نسائی کے آستانے کے اوپر، آپ کی دہلیز کے اوپر آپ کا انتظار کر رہے تھے، بس آپ اپنے آستانے سے باہر نکلیں تو ہم سارے پیر بھائی آپ کا انتظار کر رہے تھے، اور ایسا ہوتا چلا آیا ہے، تو ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ کی دہلیز پر آپ کے انتظار میں تھے۔ اچھا، آپ تشریف لائیں تو، اور جامعہ میں جا کر، جامعہ مسجد یعنی آپ آستانے سے باہر تشریف لائیں، پہلے سے انتظار کر رہے ہیں دہلیز کے اوپر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، تو آپ پھر ہمارے ساتھ جامعہ مسجد میں چلیں، تو وہاں چل کر ہمیں جو ان سے وہ ہمیں احادیث بتائیں، احادیث سنائیں۔ میں آپ کو احادیث بتا رہا ہوں، احادیث سنا رہا ہوں جو ان سے، تو احادیث۔ اچھا، اس انتظار کے دوران بعض جو بیچ میں آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ شرارتی بھی ہوتے ہیں، جو بظاہر تعریف کر رہے ہوتے ہیں مگر حقیقت میں تعریف کے پس پردہ وہ کچھ اور ہی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں جو ان سے۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کے انتظار میں تھے، تو بعض جو لوگ تھے نا ہمارے اندر، وہ کہنے لگے کہ امام نسائی جو ہے نا، یار دیکھو اتنا چہرہ، حسین چہرہ، اتنا چہرے پہ نور، یار اتنا کیا نور ہے، کیا ایک طرف تعریف ہو رہی ہے، ہیں جی، ایک طرف تعریف، کیا چہرے پر نور ہے، کیا روشنی ہے، کیا چہرہ دمکتا ہے، کیا چہرے پہ سرخی ہے، لالی ہے، کیا بزرگی ہے چہرہ جن سے۔ اچھا، ہمیں لگتا ہے کہیں نبیذ تو نہیں پیتے، کہیں نبیذ تو نہیں پیتے۔ اچھا، کیونکہ بھئی آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، بڑھاپے کے باوجود آپ کے چہرے میں خون دوڑتا ہے جو ان سے، تو چہرے پر بڑی ندرت چمک ہے، تو اخیر نہ ہم میں سے کسی نے کہا کہ چلو ڈائریکٹ انہی سے پوچھو، نبیذ تو نہیں پیتے۔ یہ بھی ہوتا ہے، ہم نے دیکھا، شرارت ہوتی ہے یا جو بھی ہے کہ چلو پوچھیں، خوش ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، جو بھی ہے پوچھیں، تو بھئی یہ بات اتنی سی ہوتی ہے، کہاں سے کہاں پھیل جاتی ہے جو چاہیے۔ تو کیونکہ ہم پوچھیں تو صحیح کہ بھئی کہیں آپ نبیذ تو نہیں پیتے، کیونکہ بڑھاپے کے باوجود آپ کے چہرے میں خون دوڑتا ہے جان سے، اور چہرے پر بڑی چمک ہے۔ تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں، آپ باہر تشریف لائے اور اپنی سواری کے اوپر بیٹھ گئے، گدھے کے اوپر بیٹھ گئے، تو ہم بھی آپ کی سواری کے ساتھ ساتھ جن سے وہ چلنے لگے جن سے۔
تو وہ جون سی ہے نا ابو بکر محمد بن موسیٰ بن یعقوب ہاشمی بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے سواری کے ساتھ ساتھ چلنے لگے تو بعض حاضرین اب تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضور بعض جو لوگ ہیں نا، کوئی ایک دو بیچ میں ایسے وفادار بھی ہوتے ہیں، وہ ساری بات بتا دیتے ہیں سب سے پہلے. بعض ہوتے ہیں جو چیز کو مزید چھپاتے ہیں کسی نقصان کے پیش نظر. اچھا انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ بعض لوگ نا یہ بات کر رہے ہیں تو کہ نبی تو آپ کے مذہب کے متعلق جو ان سے نا شک کرتے ہیں، یعنی آپ اس کو بیان فرما دیں جو ان سے. تو آپ فرمانے لگے دیکھو نبیز جو ہے یہ میرے نزدیک حرام ہے، نبیز میرے نزدیک حرام ہے، کیونکہ حضرت ابو سلمہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث نقل کی ہے کہ ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. تو نبیز میرے نزدیک تو حرام ہے. اور اتنا بڑا امام اور اتنا بڑا محدث کیا نبیز پیے گا؟ یعنی انہوں نے اپنا موقف جو ہے وہ بتا دیں. ان کا لوگ باتیں کر میرے نزدیک تو ویسے ہی حرام ہے، کیا بات کر رہے ہو تم جو ان سے، تو کسی کے لیے حلال نہیں. اچھا حدیث میں حضرت عائشہ والی حدیث ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، لہٰذا کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اس میں سے تھوڑا پیے یا زیادہ. آپ نے یہ حدیث بیان کی، اس وقت بیان کی جو سی ہے. اچھا پھر اب بات آتی ہے، بات پھر پیچھے آ جائیں. امام نسائی کے پھر چہرہ مبارک میں خون کی گردش جو تھی اور قندیل کی طرح جو چمک تھی، جس کو دیکھ کر آپ کے جو مریدین یا شاگرد تھے ان کا یہ گمان ان ملنے والے کہ نبیس پینے کی طرف چلا گیا کہ یہ نبیس بہت زیادہ پیتے ہیں اور زیادہ بھگو کر پیتے ہیں اور زیادہ دن بھگو کر پیتے ہیں، تو جتنے دن زیادہ بھگویا ہوگا اتنا زیادہ نشہ ہوگا اس کے اندر. اچھا حالانکہ علماء نے لکھا اصل بات کیا تھی، یہ جو نورانیت اور چمک تھی امام نسائی کے چہرے میں، یہ پھر کس چیز کی تھی؟ آپ کے چہرے میں نورانیت اور چمک اور دمک کس چیز کی تھی جون سی ہے؟ تو وہ علماء نے لکھا کہ یہ نورانیت اور یہ چمک اور دمک حدیث پاک کی بدولت تھی، حدیث پاک کی بدولت تھی. کیونکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ کوئی حدیث جو آپ سن لیں نا، مثلا حضور نے فرمایا کوئی بندہ کہیں درود پڑھے اس کی آواز میں خود سن، یہ حدیث ہر کسی کو بتائیں، اپنے بیٹے کو بتائیں، اپنی بیٹی کو بتائیں، اپنی بیوی کو بتائیں، اپنے بھائی کو بتائیں، اپنی بہن کو بتائیں. اچھا اب حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ترمذی شریف کی حدیث ہے اور بے شمار کتابوں میں یہ حدیث آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی حدیث سنے یا کوئی حدیث سنے، یعنی اس حدیث سنے پھر اس کو محفوظ کر لے یہاں تک کہ اس حدیث کو آگے پہنچائے اس حدیث کو آگے پہنچائے. تو اصل میں امام نسائی کے چہرے کو اللہ نے جو اتنا حسن عطا فرمایا تھا وہ اس لیے عطا فرمایا تھا کہ آپ حدیث بیان کرتے تھے اور حدیث کو آگے پہنچاتے تھے. یہ انہوں نے لکھا. اور امام عراقی نے لکھا کہ معنی اس کا اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو محدث ہے نا، محدث، اللہ تعالیٰ اس کو تازگی اور خالص رنگت عطا فرماتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ محدث کو با جمال بنا دیتا ہے اور حسن سے مزین کر دیتا ہے.
محدث کو جو ان سے حسن سے مزین کر دیتا ہے. تو پھر اس حدیث کو بھی اب ذہن میں رکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. اللہ اس شخص کے چہرے کو جو حدیث کو آگے پہنچاتا ہے مرتے دم تک اس کا چہرہ، بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کا چہرہ تر و تازہ رہے گا. حضور نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی حدیث سنے پھر اس کو یعنی محفوظ کر لے اپنے دل میں یا اپنے پاس محفوظ کر لے، یہاں تک وہ اس حدیث کو آگے پہنچائے، اس حدیث کو آگے پہنچائے. تو یہ بندہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھتا ہے. اس لیے امام عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ محدث کو تازگی اور خالص رنگت عطا فرماتا ہے، اللہ اسے با جمال بناتا ہے اور حسن سے مزین فرماتا ہے. اور جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ علامہ ذہبی کہتی ہیں کہ آپ کے چہرے میں یعنی ملاحت تھی امام نسائی کے چہرے میں، اور خون جھلکتا تھا آپ کے چہرے میں، اور اتنا حسن تھا، اتنا حسین چہرہ تھا اور چمکنے والا. امام ابن کثیر نے آگے فرمایا کہ چمکتا تھا آپ کا چہرہ، اور یہ فقط اور فقط حدیث کو سنبھالنا، اور حدیث کو سنبھالنے سے مراد اس کو یاد کر لینا، اس کو محفوظ کر لینا، پھر اس حدیث کو آگے پہنچا دینا، اس حدیث کو آگے پہنچا دینا. اس کی برکت سے یہ ساری برکت تھی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.